اب بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان اگر کوئی عہد کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، کیونکہ عہد کر کے پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالیاں دے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ یہ منافقوں کی علامت۔ مومن پہلے تو وعدہ نہیں کرتا، اگر وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے ہر حال۔ اور خاص طور پہ اب دیکھیں نا کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے مشرکین سے بھی معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور معاہدے میں یہ طے پا گیا کہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس عہد کو بھی مشرکین مکہ نے توڑا، حضور نے نہیں توڑا۔ ایک قبیلہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اس پر انہوں نے چڑھائی کر دی، حالانکہ یہ تو قاعدہ تھا کہ ہم آپس میں بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو جس کا حلیف ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ جو مکے والوں کا حلیف بنے لاکھ دفعہ بنے، جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کا حلیف ہے، لیکن انہوں نے حضور کے حلیف کے خلاف باقاعدہ چڑھائی کی، تو انہوں نے نقض عہد کیا، سرکار دو عالم نے نقض عہد نہیں کیا۔ اور اسی طرح یعنی حتیٰ کہ اس عہد میں اتنی بڑی مشکل باتیں تھیں لیکن میرے آقا نے وفا کی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مدینے سے مرتد ہو کے بھاگ کے واپس مشرکوں کے پاس آ جائے تو کافر ہمیں واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے اور کافر مانگے تو ہمیں واپس دینا ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ شرط جو ہے نا بڑی گراں گزری۔ حضرت عمر تو بالکل تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ما ذی الدنیۃ فی دین، ہم کیوں اپنے دین کے اندر اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جوش ٹھنڈا نہیں ہوا تو پھر وہ سیدنا ابو بکر کے خیمے میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر، دیکھ رہے ہو حضور نے کس معاہدے کے ساتھ کن شرائط میں صلح فرمائی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لسنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات ایک شبہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ تو پھر حق باطل کے آگے کیوں دبے؟ اور پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم تو ان کا آدمی واپس کر دیں وہ ہمیں واپس نہ کریں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے جو ان کو عظمت دی تھی، جو مقام دیا تھا، آخر ایسے تو نہیں کہ حضور کے خلیفہ بنے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی حضرت عمر سے، ایک بات کی، کہا کہ عمر انہ رسول اللہ، بس اسی ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو معاہدہ کرے وہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، آپ کون ہیں بات کرنے والے؟ جب وہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کا رسول کوئی بات کرے گا اللہ کے حکم کے خلاف؟ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ حضرت عمر کی بات تو بڑی عجیب تھی، حضرت ابو بکر نے تو ایک لفظ میں مشکل حل کر دی۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، بعد میں حضور نے سمجھایا بھی مسلمانوں کو، صحابہ کو، نے کہا تم اللہ کے بندے جلدی گھبرا جاتے ہو۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، جیسے آج کل قادیانی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، ہندو بن جاتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں، عورت کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، تو ایسے مرتد کو دفع کرو، اور میری کارڈ دو جس کو کینسر ہو گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے رکھنے کی کہ ہم واپس بلائیں اس کو؟
اور اگر ہمارا مسلمان وہاں سے بھاگ کے آ گیا، ان نے مانگا ہم نے دے دی، وہ تو ہمارے دین کا مبلغ بن کے وہاں جائے گا اور دین پھیلائے گا۔ صحابہ کو بعد میں بات سمجھ آئی کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کی نظر ہے وہاں ہماری نظر نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک صحابی تھے ابو بصیر، خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے وہ یہیں تھے، تو ان کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے مدینے آ گئے۔ مشرکین کو بھی پتہ لگ گیا کہ ابو بصیر بھاگ گیا ہے، انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، حضور وعدہ پورا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے آپ اس پہ قائم ہیں۔ تو ان نے اپنے 2 آدمی بھیجے حضور کی خدمت دیں کہ جی ابو بصیر ہم سے بھاگ کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے ہمارا معاہدہ ہے، آپ واپس کریں۔ وہ 2 آدمی جب پہنچے انہوں نے کہا حضور نے ابو بصیر کو بلایا، ابھی یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے موقع ملا، میں ان کے ظلم سے بھاگ کے آ گیا ہوں۔ اور ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ نے کہا زمین اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پھر اسی جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر مجھ پر ظلم کرے، میں راضی ہوں، وہ ٹھیک، جو آپ کا حکم مان لیا۔ وہ دونوں کافر مشرک جو تھے ابو بصیر کو لے کے ساتھ چل پڑے، اور ان کو تسلی تھی کہ یار بادنے کی کیا ضرورت ہے، ایک آدمی کہاں بھاگ جائے گا، نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرے گا یہ؟ ایک جگہ جب انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا تو کھانا وانا کھایا تو انہوں نے ابو بصیر نے ایک بات کی بڑے طریقے سے، اس نے کہا یار یہ تلوار کہاں سے منگائی ہے تم نے؟ اور کہا یہ تو بڑی قیمتی تلوار ہے، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ تو سیوف الہند سے، ہند سے، انڈیا سے ہے، اس وقت بھی تلواریں ہندوستان سے جاتی تھی، اسی لیے سیف الہندی مشہور تھی۔ عود الہندی، اتنے عود بھی ہندوستان سے جاتا تھا۔ تو اس نے کہا یار تلوار تو بڑی خوبصورت ہے، کیا مجھے دکھا سکتے ہو، دیکھ لوں میں؟ انہوں نے کہا دیکھو کیا ہے، وہ غرور میں دیں گے، ہمارا کیا کر سکتا ہے، قیدی ہے ہمارا، تلوار ادھر ادھر کر کے دیں گے، ماری تلوار ایک ہی گردن اڑا دی، دوسرا بھاگ گیا۔ وہ بھاگ کے پھر حضور کی خدمت میں آیا، ابو بصیر بھی وہیں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھی نے تو ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے، اب اس کو واپس کریں، باندھ کے واپس کریں۔ تو ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں آپ نے وعدہ اپنا پورا کر لیا کہ نہیں، کہ مجھے واپس بھیج دیا، اب اگر میں اپنے زور سے بھاگ کے آ گیا ہوں اب مجھے آپ واپس نہیں کر سکتے، یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے، میں نے ان کا بندہ مارا ہے، ان کو کہے مجھ سے بدلہ لیں۔ حضور نے کہا کہ یار تم مسئر حرب، تم تو جنگ بھڑکانے والے آدمی ہو۔ انہوں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں مدینے سے۔ ابو بصیر مدینے سے نکل گیا، اس نے یہ کیا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں رابق کے مقام پر جہاں ساتھ سمندر آگے ملتا ہے اس جگہ اس نے آ کر اپنا ڈیرا لگا لیا، وہاں جھوپڑی بنا لی، اور مکے میں طائف میں ہر جگہ پیغام بھیجے کہ جو مسلمان مشرکین سے بھاگ کے آنا چاہتا ہو مدینے نہ جاؤ، حضور واپس کر دیں گے، میرے پاس آ جاؤ۔ آدمی بڑا سمجھدار، چند دنوں میں ماشاءاللہ اس کے پاس تو جماعت بن گئی۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کرو کہ باقاعدہ سمندر کے کنارے پہرا دو، جب بھی کوئی قریش کا قافلہ آئے نا لوٹ لو ان ظالموں کو، ان نے ہمارے ساتھیوں پہ ظلم کر رکھا ہے۔ انہوں نے 1-2 قافلے لوٹے نا جی، تو ابو سفیان درخواست لے کے حضور کے پاس خود پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاہدہ ختم کرو اور اس کو بلا لو مہربانی کر۔ تو اب تو ہم تک کوئی گندم کا دانہ بھی نہیں پہنچتا، وہ تو راستے میں لوٹ لیتا ہے۔ میرا تو اس میں کوئی رویہ نہیں ہے نا، میں نے تو ان کو پکڑ کے دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور بس اب یہ معاہدہ ختم۔ تو انہوں نے معاہدہ توڑا لیکن حضور پاک نے نہیں توڑا، حالانکہ معاہدہ کافروں کے ساتھ تھا۔ اسی طرح میرے مدنی نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا،
اس کو میثاق مدینہ کے نام سے آج بھی وہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور اس میں بھی یہ شرط تھی کہ ہم آپس میں بھی جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے، بلکہ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حضور اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، حضور نے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار جو تھے کعب بن اشرف، ان کو بلایا، بھی معاہدے میں ہے کہ تم مدد کرو گے، ہم نے اس کی دیت ادا کرنی ہے، تو اس دیت میں تم بھی مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، ہم سب بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیں گے اور سب کے ذمہ لگا دیں گے، انشاءاللہ ساری دیت ہم ادا کر دیں گے۔ حضور خوش ہو گئے۔ ان ظالموں نے کیا انتظام کیا کہ وہ جو قلعہ تھا نا کعب بن اشرف کا، اس کی دیوار کے سائے میں حضور کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور اوپر دو آدمی چھپا دیے کہ پتھر لے کے کھڑے رہو، جب حضور نیچے بیٹھ گئے تو اوپر سے پتھر مار دو۔ مسلمانوں سے اب کیا یار اتفاق ہے کہ پتھر گر گیا، ہم نے تو نہیں مارا۔ تو اب یہ معاہدہ بھی یہودیوں نے توڑا، غداری کی۔ آپ جا رہے تھے کہ جبریل آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ مت جائیں، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رکھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وعدہ کرو تو ہر حال میں پورا کرو، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔